پہلی جنگ عظیم کا نکارہ بچ چکا ہے اور اس کا خاکہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا پہلی جنگ عظیم کا تھا۔ اس وقت دنیا تقریباً 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ 1 چائنا، روس، پاکستان اور اس کے اتحادی۔ گروپ 2 امریکہ، اسرائیل، بھارت اور اس کے اتحادی۔ اس وقت امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ساؤتھ چائنا کے ارد گرد موجود تمام ممالک جس میں جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا ہیں، ان کو چائنا کے خلاف اکسانے میں امریکہ پوری طرح کامیاب نظر آتا ہے۔ امریکہ ان ممالک میں اپنے ڈسٹرائرز اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آبنائے ملاکا کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ اگر آپ اس بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آبنائے ملاکا کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے۔ چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند کر دیا جائے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے جہاں سے وہ تجارت کر سکے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ امریکہ اور بھارت نے تو پالیسی بنانی تھی، بنا لی، جواب میں چائنا اور پاکستان نے بھی ایک پالیسی بنائی ہے۔ اب اگر بھارت آبنائے ملائکا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور کو بند کر دے گا۔ یہ سلیگوڑی کوریڈور جو ہے اس میں بھارت کی 7 ریاستیں آتی ہیں، جس میں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورام، منی پور اور تری پور شامل ہیں۔ اس کوریڈور پر قبضہ ہونے سے بھارت اپنی ان 7 ریاستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، اسی لیے کافی حد تک خاموش نظر آ رہا ہے۔ اب اس وقت بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت نے اور امریکہ نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ دلائی لاما کو یونائٹڈ نیشن سمیت پوری دنیا میں لے کر جائیں گے۔ چین اور پاکستان نے تبت کے مقابلے میں کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چین اور پاکستان ہر صورت میں کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں گے، اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین دوسری طرف ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لائے ہیں، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ تمام دنیا کا سٹیج کلیئرلی تیار نظر آتا ہے، اور اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس معاملے سے نپٹنے کے لیے چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر دی ہے۔ یہ امریکن ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا۔ اس کے لیے امریکہ کا عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکہ دباؤ پر گھٹنے ٹیکتا ہے تو چائنا سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کرے گا۔ یاد رکھیں، چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالر سالانہ تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ تو سعودیہ نے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنا نیا اتحاد قائم کرتا ہے۔ اگر بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سالوں تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا تو دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، تو اعلان جنگ کر دیا اور اسی طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی نظر آتی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت اسرائیل
जंग में कूदेगा और बगैर ज्यादा मेहनत किए जीत का सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। और चूंकि अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं कूदना चाहता, बल्कि भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है। लेकिन इसराइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही ये रिपोर्ट कर चुकी और कह चुकी हैं कि चाइना अमेरिका को शिकस्त देगा और इसराइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर पर सजाएगा और अगली सुपर पावर होगा। याद रखें, ये यहूदी खुफिया तंजीमों की मंसूबाबंदी है जो इस वक्त जोरों शोर से जारी है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। पाकिस्तान के लिए इन सूरतों में बहुत से इम्तहानात हैं। मुल्की हालात के पेश नजर पाक फौज और रियासती अदारों की भरपूर कोशिश है कि फिलहाल जंग को थोड़ा दूर धकेला जाए ताकि मुल्क के हालात थोड़े काबू में आ सकें। दुश्मनाने इस्लाम तो पाकिस्तान को जितनी जल्दी मुमकिन हो खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया की ये वाहिद ढाल और इस्लामी दुनिया के इस वाहिद हसार को तोड़ा जाए। इस वक्त अगर ज़ाहिरी ताकत की सूरत हाल को देखा जाए तो अगर आज पाकिस्तान मजबूत और एटमी ताकत ना रहे तो शायद ही कोई इस्लामी मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपनी रियासत और फौज पर भरोसा रखें और हर सूरत इनके शाना बिशाना खड़े हों। यह इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जो सल्तनत उस्मानिया के टूटने का बदला इसराइल से ले सकता है। यही वो मुल्क है जो इस्लामी दुनिया के नक्शे को वसी करने के लिए मैदान अमल में है। अगर आप गौर करें तो इस तीसरी आलमी जंग के मैदान में गवादर एक अहम किरदार के तौर पे उभरा है और यही वो रास्ता है जो चीन को दुनिया के साथ मिलाएगा और आबनाए मलाका को जब भारत चौक करेगा तो गवादर के जो सामने आबनाए हुरमज है वही वो रास्ता होगा जो चीन को उसके 80% ऑयल सप्लाईज के लिए मददगार साबित होगा। और हम एज ए पाकिस्तानी हम वो हैं जो अभी भी इलाकाई सोच में उलझे हुए हैं और हम गवादर की बाढ़ के बारे में बहसो मुबाहसा करते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, हम सबको दिलो जान से पाकिस्तान से मोहब्बत करने की जरूरत है क्योंकि यही वो मुल्क है जो पूरी इस्लामिक दुनिया में ताकत का वाहिद सरमाया है। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।